جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو چارٹر دیا تھا، جی، جو تعلیمات ارشاد فرمائی تھی، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، غریب کو امیر پر، امیر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ ہیومینٹی میں ہم سارے کے سارے برابر۔ کہاں ہیں وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ جنگ کے دوران فتح مکہ کے اوپر جو رسول خدا نے ہدایات دی تھی، تو کیا آج کا مسلمان جو ہے اس کو فالو کرتا ہے؟ جو تعلیم، تو میں اس لیے بار بار کہتا، ہم لوگ جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ہم سے جب پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں، مسلمان کا نہیں۔ اسلام ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، مسلمان ایک فالوور کا نام ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے اسلام موجود ہے، مسلمان جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق موجود نہیں ہے۔ تو سیم مولا کائنات علیہ السلام کے دور میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، چونکہ مدینہ کے اندر جو ریاست مدینہ سب سے پہلے وہ تو رسول اللہ نے اسٹیبلش کی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خود انہوں نے فیصلے کیے ہیں، ان کے دور میں جو فیصلے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد خلفاء راشدین کا دور آتا ہے، اس کے ان ادوار کے اندر جو فیصلے ہوئے جو تاریخ کے اندر سنہری حروف میں لکھے ہوئے ملتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے نا، ایک آئیڈیل ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام، وہ تو میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ ان کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شہادت کا باعث ان کی جو ہے نا وہ عدالت علی جو ہے وہ باعث بنی ہے۔ تو وہ ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لیکن انفارچونیٹلی آج کے دور میں تعلیمات قرآن، اسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں موجود ہے، پریکٹیکلی نہیں ملتی انفارچونیٹلی۔ تو سیم ویسے ہی آج کے دور چاہیے یہی کہ آج کے دور کے جو قاضی ہیں، اب یہ لفظ قاضی استعمال کیا جا رہا ہے، دہرحالہ کہ اس کا ترجمہ جج بنے گا، تو آج کے دور میں جو جوڈیشری ہے، جو ججز ہیں، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تعلیمات اسلام کو، آداب عدل و عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے یا صاحبان اقتدار کے سامنے یا مقتدرہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے جو وہ چاہیں ان کو خوش کرنا، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جواب دیں، اور قیامت کے دن خدا کا عدل قائم ہونا ہے۔ بلکہ ہمارا تو یقین ہے کہ ہمارے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ مشریف جب ظہور فرمائیں گے تو اس سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ یہ ظلم و جور سے بری ہوئی ہے یا بری ہوئی ہوگی۔ ہم جو ہے وہ عدالت کے انتظار میں اور عدالت مہدی کے انتظار میں، ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں نا کہ عدالت ہو، تو عدالت خود بیٹھی ہوئی ہے کہ حضرت مہدی تشریف لائیں تاکہ عدالت قائم ہو۔ تو عدل و انصاف جو ہے نا وہ تو اس قدر امپورٹنٹ ہے، لیکن انفارچونیٹلی گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے ڈفرینٹ ہے۔ ہمارا کام صرف جو ہے نا بتانا ہے، سمجھانا ہے، پکچر دکھانا ہے، باقی پھر اللہ کے ہاتھ میں۔